اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج 21 رمضان سحر ٹرانسمیشن ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے اپنے عہد کے جید علماء کے ساتھ۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ماہ مبارک ماہ سیام جو خیر و برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن کریم سے قربت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمسک بالقرآن چاہتے ہیں کہ قرآن کریم سے فیوز و برکات کو کشید کر پائیں۔ ہم اسی لیے زحمت دیتے ہیں اپنے عہد کے ممتاز علماء کو، جید علماء کو، اور ان سے ہم سوالات کرتے ہیں روزانہ۔ آج کا دن، آج کی تاریخ بہت اہم تاریخ ہے مسلمانوں کی تاریخ کی۔ خواتین و حضرات، آج 21 رمضان ہے اور 21 رمضان شہادت حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ۔ خواتین و حضرات، اللہ اکبر، فزت برب الکعبہ، آپ فرما رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ فرما رہے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے۔ آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، آج ہم کوشش کریں گے کہ سیرت علی کرم اللہ وجہ سے اکتساب کریں، سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، اپنے بستر پر علی مرتضیٰ کو لٹا رہے ہیں، سلا رہے ہیں کہ علی میرے بستر پہ تم سونا اور دیکھو امانتیں واپس کرنا اور امانتیں واپس کر کے تم مدینہ چلے آنا۔ خواتین و حضرات، ہجرت ہوتی ہے، مواخات، انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا گیا، بڑا اہم واقعہ تاریخ اسلام کا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی تم زندگی میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی۔ ہم بات کریں گے حضرت علی مرتضیٰ پر۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29، یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قاری محمد اکبر مالکی صاحب تشریف فرما ہیں، میں گزارش کروں گا آپ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم
اللہ اکبر. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ اکبر. اللہ اکبر. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ماشاءاللہ. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم خواتین و حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، ترجمہ پیش کروں گا میں، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محمد اسد ایوب صاحب تشریف فرما ہیں. فی الحال ایک بریک.
वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। रूह रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। क़ारी मोहम्मद अकबर मालकी साहब ने सूरह फतह की आखिरी आयत यानी आयत नंबर 29 तिलावत करने का शरफ हासिल किया। तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग आपके साथ हैं वो कुफ्फार पर सख्त और आपस में रहीम हैं। तुम जब देखोगे उन्हें रुकू और सुजूद और अल्लाह के फजल और उसकी खुशनुदी की तलब में मशगूल पाओगे। सजदों के असरात उनके चेहरों पर मौजूद हैं जिनसे वो अलग पहचाने जाते हैं। ये है उनकी सिफत तौरात में और इंजील में। उनकी मिसाल यूं दी गई है कि गोया एक खेती है जिसने पहले कोंपल निकाली, फिर उसको तकवीत दी, फिर वो गदराई, फिर अपने तने पर खड़ी हो गई। काश्त करने वालों को वो खुश करती है, काश्त करने वालों को वो खुश करती है ताकि कुफ्फार उनके फलने फूलने पर जलें। इस गुरोह के लोग जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, अल्लाह ने उनसे मग़फ़िरत और बड़े अजर का वादा फरमाया है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहतरम मोहम्मद असद अय्यूब साहब, हमारे मुल्क के मुमताज़ सना ख़्वान रसूल। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये जहां टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मैं मांगूं? पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मैं मांगूं? खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। इन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बढ़ते हैं। इन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बढ़ते हैं कि रुतबे में है कुछ ऐसे जुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। है शहरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा। है शहरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा। है शहरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा। तो दरवाजे से आ और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। तू दरवाजे से आ
محمد کے ٹکڑے محمد کے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ماشاءاللہ اسد ایوب، خوش رہیے، سلامت رہیے آپ۔ خواتین و حضرات، آج کا خصوصی پروگرام شہادت امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے ہم نے ترتیب دیا ہے۔ ہمارے عہد کے جید علماء تشریف لا رہے ہیں اس پروگرام میں، اور ان سے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ سیرت علی مرتضیٰ پر روشنی ڈالیں کرم اللہ وجہہ پر، اور یہ بتائیں کہ ہم آج علی کی سیرت سے، کرم اللہ وجہہ کی سیرت سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، جس میں ایک بڑا موضوع آج گفتگو میں یہ بھی آئے گا کہ وحدت امت کے لیے ہمیں سبق کیا دے رہے ہیں علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ فی الحال ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، میں اپنے معزز پینل کا آپ سے تعارف کرواؤں گا اور پھر گفتگو کا آغاز ہوگا۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا پروگرام جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہے، تو ہمارے خصوصی مہمان تشریف لائے ہیں اسلام آباد سے، ممتاز اسکالر، پاکستان میں پڑھا، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر چلے گئے، قم سے فارغ التحصیل ہیں، محترم علامہ ثاقب اکبر صاحب ہماری درخواست پہ تشریف لائے ہیں اسلام آباد سے۔ علامہ صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور خواتین و حضرات مولانا شجاع الدین شیخ صاحب ہمیں کسی بھی لمحے جوائن کر لیں گے، اس وقت وہ ایک درس قرآن میں مصروف ہیں۔ علامہ صاحب آپ سے آغاز کر رہے ہیں۔ میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی کہ فزت برب الکعبہ یا فزت وربک الکعبہ، دونوں طرح سے آیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ضربت لگتی ہے، اور آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ برآمد ہوتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں فزت برب الکعبہ، یہاں پر برب العالمین نہیں آیا، برب الناس نہیں آیا، برب الکعبہ خاص طور پہ کیوں ارشاد فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا علی اور نبی کریم صاحب الاولاق کے بھائی علی مرتضیٰ کی شہادت کا دن آ گیا ہے، اور یہ جو آپ نے اپنی گفتگو میں کرم اللہ وجہہ فرمایا، یہ سوائے حضرت علی کے کسی صحابی رسول کے ساتھ نہیں کہا جاتا، اور اس کا پس منظر سارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ چونکہ بچپن ہی میں حضرت کے پیچھے چلے اور آپ کی تاسی کی اور آپ کی پیروی کی، اور مسلم اول شہ مرداں علی عشق را سرمایہ ایماں علی، تو یہ بقول اقبال یہ وہ ہستی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں کہ جس کا ماتھا بتوں کے سامنے نہیں جھکا، یہ پیشانی چونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکی، تو کہتے ہیں کرم کیا اللہ نے، تکریم بخشی، عزت بخشی اس پیشانی کو، کرم اللہ وجہ کا یہ پس منظر۔ اب یہ جو آپ نے سوال کیا، اس کا ایک پس منظر ہے۔ ایک تو کیوں کہا فزت برب الکعبہ یا فزت ورب الکعبہ، ایک تو یہ کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، رمضان شریف آنے والا تھا، تو آپ نے کہا کہ ایسا مہینہ آنے والا ہے، پھر اس کی عظمتیں آپ نے بیان فرمائی۔ تو جب بیان کر چکے تو حضرت علی کھڑے ہوئے
اور آپ نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ نے اتنی عظمتیں بیان کی ہیں رمضان شریف کی تو سب سے اچھا کام کرنے کا کون سا ہے اس میں؟ تو آپ نے فرمایا ورع اور تقوی اختیار کرنا اس میں جو ہے نا، جیسے کہ قرآن حکیم میں بھی لعلکم تتقون آیا ہے جی، تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ ورع اور تقوی اختیار کرنا اس میں سب سے اچھا عمل۔ ابھی حضرت علی بیٹھے ہی تھے کہ نبی پاک اپنے بھائی علی کی طرف دیکھتے ہیں اور زاروں قطار رونا جو ہے وہ شروع کر دیتے۔ تو مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں رونے کا کون سا موقع ہے، آپ کیوں یہ رو کیوں رہے، گریہ کیوں فرما رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایک ایسا ہی مہینہ آئے گا رمضان شریف کا، تو جب علی تمہیں جو ہے وہ ضرب لگے گی، کیونکہ بعض جگہ پر ہے کہ یہ تمہارے اس کے خون سے تمہاری داڑھی جو ہے نا وہ خضاب ہوگی، تو اس کو یاد کر کے، یعنی بعد میں جب کہ ایک واقعہ ہونے والا تھا 30 سال سے زیادہ عرصہ بعد، تو آپ نے کہا کہ مجھے وہ یاد آتا ہے کہ علی جب تم، یعنی یہ کہا کہ الشہید الوحید ہوگے، کہ تم تنہا وحید ہو، تنہا شہید ہوگے، تو آپ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ کیا میرا دین تو سلامت ہوگا؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں تمہارا دین سلامت ہوگا۔ تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کی آرزو ہوتی ہے کہ یا اللہ میرا دین سلامت ہو، مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو، میں نبی پاک کے دین پر اس دنیا سے جاؤں۔ تو علی کی بھی ایک آرزو مومنانہ اور معصومانہ یہ ہونی ہی چاہیے تھی۔ تو جب نبی پاک نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا وہ مرحلہ آ گیا اور دین پر، محمد مصطفیٰ کے دین پر آپ کا یہ خوبصورت انجام ہوا، تو آپ نے کہا فزت ورب الکعبہ۔ ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس کا انجام بخیر ہو، حضرت کے دین پر ہو، اس امت پر ہو، صحیح راستے پر ہو، تو اس سے بڑی کامیابی ایک مومن کے لیے کیا ہو سکتی۔ دوسری بات بڑی یہ ہے کہ کعبہ کے ساتھ علی کی خاص نسبت ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ مولود کعبہ ہیں، کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے خود دعا کی کہ یا اللہ اس خانہ کعبہ کو جو ہے وہ قبلہ بنا دے، تو ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے رسول ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، تو وہ حکم خدا کا انتظار کر رہے تھے۔ تو ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کے دوران میں جبریل آئے اور حکم یہ اللہ کا پہنچا کہ اے نبی اللہ کا حکم آ گیا کہ اب آپ رخ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، اور تحویل قبلہ ہو گیا۔ اور تحویل قبلہ دوران نماز ہوئی۔ صحابہ کرام پیچھے تھے، اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا حکم آیا ہے، تو نبی کریم کا رخ جو ہے وہ مڑنے لگا اور خانہ کعبہ کی طرف۔ صرف علی تھے پیچھے کہ جو ساتھ جدھر محمد مصطفیٰ مڑے تو علی نے پیچھے ان کے ساتھ مڑے اور خانہ کعبہ کی طرف مڑ کے جو نماز پڑھی۔ تو وہ فخر کیا کرتے تھے کہ میں وہ ہوں جس نے محمد مصطفیٰ کے پیچھے قبلتین کی طرف جو ہے وہ نماز پڑھی۔ ابھی وہ مسجد موجود ہے مدینہ کے مضافات میں جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پہلے شخص ہیں جن کو کعبۃ اللہ اور اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز جو ہے وہ نصیب ہوئی۔ اور وہ دن اور آج کا دن کہ اللہ کے عبادت خانوں کا رخ اس کعبہ کی طرف ہو گیا، اور یہ پھر نبی پاک کے پیچھے علی کو یہ سعادت حاصل ہوئی۔ ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ نبی پاک نے ایک حدیث میں وہ کئی راویوں سے، حضرت ابو ذر غفاری سے اور کئی دیگر صحابہ کرام سے اور ائمہ اہل بیت سے بھی روایت ہے، امام موسیٰ کاظم سے بھی روایت ہے، بہت ساری جگہوں پر میں نے وہ روایت پڑھی کہ نبی پاک نے مختلف الفاظ، نبی پاک نے فرمایا مثل علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال اس امت میں کعبہ کی سی ہے۔ اور آپ نے بعض جگہ کھل کے فرمایا کہ علی کی منزلت جو ہے وہ کعبہ کی سی ہے، اور یہ فرمایا کہ کعبہ جیسے لوگوں کو کعبہ کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے، نہ یہ کہ کعبہ کو لوگوں کی طرف آنا چاہیے۔ یہ ایمان ہے، اس کی طرف لوگوں کو جانا چاہیے۔ یہ پھر علی کو انجام بھی ہوا، یعنی ایسی جگہ پر آپ کی شہادت جو ہے واقع ہوئی کہ کعبہ کی طرف آپ کا رخ تھا اور مسجد کے اندر وہ تھے، اور اس طرح سے آپ نے فرمایا۔ علامہ صاحب یہی گفتگو رہے گی جاری کہ مسجد سے ایک تعلق، اور بلکہ اس سے پہلے ایک تعلق میں سوال بریک کے بعد جب آؤں گا تو رکھوں گا آپ کی خدمت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا کیا تعلق خاص،
اور یہ شروع ہوگی بات کہ انذر عشیرتکل اقربین، وہاں سے ہم بات شروع کروائیں گے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. ہم ابھی جوائن کیا آپ نے ہمیں، اور آپ سے قبل ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو ہم نے آپ کی یعنی نہ ہی صرف سماعت فرمائی بلکہ بہت سیکھا آپ کی گفتگو سے ہم نے. محترم علامہ ثاقب اکبر صاحب، کیا خوبصورت گفتگو آپ نے عنایت فرمائی فزت برب الکعبہ کے حوالے سے. شیخ صاحب، جب ہم بریک کی طرف جا رہے تھے تو میں نے ایک سوال چھوڑا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ انذر عشیرتک الاقربین، آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو قریبی اعزاء ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو بلاؤ، ان کو دعوت دو. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. آگے بات بڑھتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اس کے بعد انذر عشیرتک الاقربین. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میں عمر میں چھوٹا ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں. ارشاد. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈے ون سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہے ہیں. اللہ اکبر. شاہکار نبوت اگر کسی کو کہا جائے تو وہ پوری بات صادق آتی ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر. اولین ایمان لانے والوں میں آپ کی شخصیت شامل ہے. اور جس بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اور اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنے قریب رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کیجیے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کم سے کم 2 اور میکسیمم 3 مرتبہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے خاندان کے لوگوں کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے اللہ کی دعوت کو پیش کیا ہے. پہلی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ خاندان کے 40-45 افراد آئے اور کھانا کھا کے چلے گئے اور بات کوئی نہ سن کے گیا. البتہ اس موقع پر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو شریک سفر ہیں اور وہ تیار کرتی ہیں کھانا. حضرت زید ہیں جو غلاموں میں سے ایمان لائے تھے، وہ تیاری میں موجود ہیں، اور سیدنا علی موجود ہیں اس ساری سرونگ کے اندر. یعنی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اس دعوت کے فریضے میں ڈے ون سے شامل ہیں. دوسری مرتبہ ہوا تو اللہ کے پیغمبر، کیونکہ کھانا پہلے ہوتا تھا، گفتگو بعد میں ہوتی تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پہلے سے ہی تیار تھے. اور جب دودھ کا گلاس پیش کیا گیا جو آخری آئٹم تھا دعوت کے موقع پر، تو اللہ کے پیغمبر کھڑے ہوئے اور آپ نے کلام فرمایا. مگر 45 کے 45 لوگوں نے دعوت کو رد کیا. بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور عمر کے برابر والے لوگ بھی ہیں، رسالت مآب علیہ السلام کے خاندان کے لوگ. مگر وہاں 13 برس کے کم و بیش سیدنا علی کھڑے ہوتے ہیں. اور انیق صاحب، میں عرض کروں کہ جب ہمیں آج کالج میں، یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے تو اللہ کی قسم میں یہ جملہ آخر میں رکھتا ہوں ان کے سامنے بھی. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ میری ٹانگیں پتلی ہیں، میری آنکھیں دکھتی ہیں، اور میں ہوں بھی چھوٹا، مگر اے محمد میں آپ کا ساتھ دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ الفاظ دیکھیے. اور میں تو اللہ کی قسم اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، آج یہ جوانیاں کہاں لٹ رہی ہیں، آج یہ محنتیں کہاں جا رہی ہیں، آج یہ ایکسپرٹیز، یہ انٹلیکٹ اللہ نے عطا فرمائی کہاں جا رہی ہے؟ کیوں نہ اس کام میں لگے جو محمد کریم علیہ السلام کا مشن تھا، اور جس کام میں ڈے ون سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں. اچھا، ابھی تو ہے کہ آپ یہ فرما رہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. اب آپ دیکھیے پوری زندگی ساتھ دیا بھی ہے، اور کیسے کیسے مواقع آتے ہیں. ایک موقع اگر یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے بات آگے بھی ہم کریں. دیکھیے، اپنی بیٹی کو کسی کے نکاح میں دینا کسی شخص کے لیے زندگی کا حساس ترین فیصلہ ہوتا ہے. اور رحمت للعالمین ہوں اور خاتون جنت آپ کی صاحبزادی ہوں تو اللہ اکبر، کیا اعتبار کا عالم ہے کہ سیدنا علی کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. اسی طرح ایک مختصر اشارہ کر رہا ہوں کہ ہجرت کی رات ہوتی ہے اور لوگوں کی امانتیں موجود ہیں. وہ لوگ جو جان کے دشمن ہیں اور باہر کھڑے ہوئے ہیں، تاک میں ہیں، گھات لگائے بیٹھے ہیں، اے علی ان کی امانتیں صبح ان کے حوالے کر دینا. کیا صداقت اور امانت ہے، اور کیا آپ کا اعتبار ہے، اور کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس پر کامل اترنا ہے کہ اپنے بستر پر سلائے جا رہے ہیں اور اپنی کملی اور اپنی چادر عطا کیے جا رہے ہیں. اور سیدنا علی جبکہ دشمن باہر کھڑے ہیں فرماتے اس رات جو نیند مجھے آتی ہے کبھی بھی ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی. اور ایک موقع عرض کر دوں میں، غزوہ تبوک کا موقع ہے. اس سے پہلے غزوہ تبوک سے پہلے یہاں پر ایک جملہ اور صرف یہ آپ فرما رہے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کہ مجھے ایسی میٹھی نیند کبھی نہیں آئی. وجہ یہ
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ تم امانتیں لے کر مدینے آ جانا. جی تو جب آپ نے وعدہ فرما دیا مجھے مدینے جانا ہے پھر جانا تو یہ ہے. تلواریں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ اکبر. اور جب میرے رسول نے فرما دیا تو ان کا فرمان برحق ہے. ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. اللہ خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے. جو ارشاد فرماتے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی پر مبنی ہوتا ہے. اور پھر آپ یقین بھی تو دیکھیے نا, جی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر سیدنا علی کا یقین کے جب آپ فرما رہے کہ تم امانتیں لوٹا کر واپس میرے پاس آؤ گے تو پھر کوئی شے میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. یہ یقین ہے جو آج جس کی ہمیں ضرورت ہے. صحابہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ صحابہ بنے کیسے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان کیوں ہوا ہے کہ نبی کی ایک ایک بات پر ان کا یقین اور ان کے ایک ایک فرمان پر اپنی جان تک پیش کرنے کے لیے تیار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ صاحب جو بات فرما رہے تھے غزوہ تبوک کی وہ نہیں ہوئی, میں نے بیچ میں سے بات اچک لی تھی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسی بات کو جو آپ فرما رہے تھے مجھے معلوم ہے کیا فرمانے والے تھے. یہ غزوہ تبوک میں علی مرتضیٰ شیر خدا اللہ اکبر یعنی داد شجاعت دینی ہے. آپ فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی تم مدینے میں ہی رہو. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہر میں رہوں, گھر میں رہوں اور وہاں پر جہاد. اے علی کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بات کہتے ہوئے بھی یعنی دل باہر نکلنے لگتا ہے کہ تمہارا اور میرا وہی تعلق ہے جو موسیٰ کا ہارون سے تھا. فرق یہ ہے کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں, کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا. سبحان اللہ اکبر. علامہ صاحب کچھ کالرز ہیں وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو بھی لیتے ہیں, اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب؟ عباس جعفری کراچی سے. جناب والا فرمائیے سر. پروگرام کر رہے ہیں مولانا علی بلال سے. اللہ قبول فرمائے. علماء سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ لقب ہے ابو تراب, جی وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اچھا سوال ہے آپ کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا ایک کال اور لے لوں, آپ کی اجازت ہے کروں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد بشیر بول رہا ہوں لاہور سے. جی محمد بشیر صاحب, سر کیا سوال؟ سوال یہ ہے کہ جو آخری 10 دن ہوتے ہیں خاص طور پہ 4 راتیں جو ہوتی ہیں اس میں وسلم کا کیا تھا طریقہ عبادت, کیا تھا؟ اجتماعی عبادت ہوتی تھی جیسے آج کل ہمارے ہاں مسجدوں میں شور و غوغا ہوتا ہے, یا پھر وسلم جو ہے ایک الگ سے جو ہے علیحدگی جو ہے یا تنہائی عبادت کرنا پسند کرتے تھے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, بہت اچھا سوال ہے. علامہ صاحب آپ کی سمت آ رہے ہیں. یہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو ابو تراب. اچھا مجھے کہا جا رہا ہے کہ کچھ کالز مزید لے لوں میں, ہاں اکٹھی کالز لے لیتا ہوں میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کون؟ اللہ کا شکر. کون صاحب کہاں سے؟ سر شاہزیب مبشر لاہور سے. جی شاہزیب صاحب, سر کیا سوال؟ سر میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں. ارشاد فرمائیے ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ماشاءاللہ شاہزیب صاحب آپ بہت اچھی کوشش کی ہے, لیکن ایک میری گزارش ہے برادرانہ اور بالکل بہت اپنائیت کے ساتھ. آپ کی نیت اور نیک نیت کی بلکہ میں کہوں گا اس کو اللہ سلامت رکھے, لیکن جو تجوید کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کے محلے میں جو یقیناً ایک بہت اچھے قراء ہوں گے, آپ ان کے ساتھ بیٹھیے اور تجوید باقاعدہ سیکھیے, اس کا اجر بھی اللہ آپ کو بہت دے گا. ہم آپ کی خدمت میں ایک کیو موبائل پیش کر رہے ہیں. علامہ صاحب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو ابو تراب کا خطاب دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہ جب آپ مسجد نبوی میں مٹی پر لیٹے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا اجلس یا ابا تراب, ارشاد فرمائیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ
حضرت علی علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے کہ میرے جتنے لقب ہیں جی ان میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب جو ہے نا یہ ہے ابو تراب. اللہ اکبر. یہ اس قدر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کی انکساری ایک نبی پاک سے ان کا عشق، ان کی کمٹمنٹ، اور پھر ان کی انکساری. ان کا لقب تو مرتضیٰ بھی تھا، فاتح خیبر بھی تھا، جی لیکن یہ دیکھیں کہ کس قدر ان کو محبوب تھا یہ لفظ. اور یہ ساری کے سارے لوگ یعنی جو کہتے ہیں نا ہمیں فقر سے ہمیں نسبت ہے، تو انہیں چاہیے ابو تراب کے اس مفہوم کو اپنے سامنے رکھیں. سبحان اللہ. علامہ صاحب بہت اہم گفتگو ہے یہ. میں چاہتا ہوں بات مکمل کریں آپ، لیکن اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. خواتین حضرات بریک سے واپس آتے ہیں. یا ابو تراب، اس پر مزید بات میں کروانا چاہتا ہوں علامہ صاحب کی. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہیں علامہ ثاقب اکبر صاحب، خصوصی مہمان تشریف لائے ہیں اسلام آباد سے. ہمارے دوسرے مہمان محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، سب آپ سے واقف ممتاز عالم دین اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اسد ایوب صاحب، جن سے ابھی ہم منقبتیں بھی سنیں گے. یہ وقت ہے آپ کی خدمت میں آج کا سوال رکھنے کا. روز ہم ایک سوال رکھتے ہیں کوئز کے حوالے سے آپ کی خدمت میں، اور افطار ٹرانسمیشن میں قرآن اندازی کے ذریعے 4 افراد کی خدمت میں انعامات پیش کیے جاتے ہیں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. بنی اسرائیل کن کو کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کن کو کہتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کو، یا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234527009. اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو آپ ضرور ای میل کریں ہمیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv. علامہ صاحب جہاں بات آپ کی رکی تھی وہیں سے ہم بات شروع کروائیں گے. ایک تو ابو تراب کے حوالے سے، اور دوسری بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی نسبت، آپ کی قربت، آپ کا تعلق. ارشاد. ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ اس میں جو اصل نقطہ ہے ابو تراب والی بات میں، جی وہ حضرت علی کے مزاج کو نبی پاک نے اس طرح مشخص کر کے بیان کر دیا. قرآن شریف کہتا ہے نا کہ انتم الفقراء الی اللہ، جی تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو. اب اس چیز کو اختیار کرنا پورے وجود پر کہ اللہ غنی و حمید ہے اور میں تو اس کا فقیر ہوں، اللہ، وہ نبی پاک کے بعد علی کی ذات میں پوری طرح سے مشخص ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ سارے فقراء کے سلسلے اور اولیاء کے سلسلے جا کے اسی دروازے پر جا کے منتہی ہوتے ہیں. تو یہ تو علامہ اقبال اس استغنا اور اس مزاج فقر کو یوں بیان کرتے ہیں: تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. اللہ. یہ جو ہے نا ان کا، یہ جو آپ کے مزاج میں نان جمی کھانے والا، جسے نان جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر. آتے ہیں تھوڑا سا نبی پاک سے قربت اور نسبت کی بات تو ہو نہیں سکے گی. چند باتیں. ایک تو حضرت لیکن مولانا صاحب آپ نے جو بات فرمائی تو مجھے، اور اقبال کا آپ نے شعر سنایا اور آپ نے پھر بازو حیدری کی بات کی، تو مجھے پھر اس میں نسبت بھی پیدا ہو جائے گی. اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سبحان. ارشاد. تو وہ جو دعوت ذی العشیرہ جس کو کہتے ہیں، جی ہاں، اس میں نبی پاک نے پوچھا سارے حاضرین سے، جس کی طرف مولانا نے ارشاد فرمایا کہ پوچھا کہ تم میں کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ جی ہاں، جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا. اس کے باوجود کوئی نہیں اٹھے، اور حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے وہی کلمات کہے جو مولانا نے ارشاد فرمائے. مورخ طبری آگے لکھتے ہیں، اور باقی بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے مورخین اسلام نے، کہ نبی پاک نے پھر اس کے بعد اپنے بھائی علی کو قریب کیا، سینے سے لگایا اور فرمایا: ھذا اخی و وصی
व खलीफती फीकुम फस्मऊ लह व अतीयू लह। ये है मेरा भाई, ये है मेरा वसी, ये है मेरा तुम में खलीफा, इसकी बात सुनो और इसकी इताअत करो। अभी अली 13 साल के हैं और नबी पाक ने जो है वो अली की पैरवी की जो है ना, हालांकि वो तो काफिर थे, उन्होंने तो ईमान नहीं लाए। तो जो इन आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा को नबी समझता है तो जाहिर है कि ये उसके लिए ये फरमान है। अच्छा, उसके बाद नबी पाक ने फरमाया, जैसा कि आपने अपने शुरू की गुफ्तगू में फरमाया कि जब सबको भाई बना चुके तो अली मस्जिद के एक कोने में बैठे थे मस्जिद नबवी में, तो नबी पाक की ऐसे नज़र गई तो देखा कि अली की आंखों में आंसू हैं। तो नबी पाक ने पूछा, अली तुम्हें किसने रुलाया? तो आपने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, सबको एक दूसरे का भाई बना दिया तो मुझे छोड़ दिया। तो नबी पाक ने फरमाया, अली तुझे मैंने अपने लिए छोड़ा, अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू मेरा भाई है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। कुरान हकीम में है कि जन्नत में भाई जो हैं उनका जिक्र करते हुए कुरान कहता है इखवानन अला सुररिन मुतकाबिलिन, उसमें भाई एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे। तो ये जो फरमाया अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने तख्त पर जो है वो अली मुर्तज़ा बैठे होंगे। वो जो आपने इरशाद फरमाया ग़ज़वा तबूक वाली बात, तो जब हज़रत अली को पीछे छोड़ गए तो हज़रत अली पीछे लोग मुनाफिकीन कहते थे लोग अपने भाई को औरतों और बच्चों में छोड़ गए हैं। तो अली की तो गैरत गवारा नहीं करती थी, वो तो यानी जो अज़मत उनकी थी शुजाअत। तो हज़रत अली जनाब घोड़े पे सवार हुए तो पीछे पीछे देखा नबी पाक ने कि आ रहे हैं हज़रत अली, तो काफ़िले को रोक लिया। तो पूछा, अली क्या हुआ, आपको तो हम छोड़ आए थे। तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इस तरह से लोग जो हैं वो बातें करते हैं। तो बहुत सारी अहादीस की किताबों में मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ में और दीगर किताबों में, कि नबी पाक ने इरशाद फरमाया, क़ाल लिअलिय्यिन अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारूना मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी, कि तेरी मुझसे वही मंजिलत और शरफ है तुझे जो हज़रत हारून को मूसा के नज़दीक। कुरान हकीम कहता है कि हमने मूसा को किताब अता की, वजअलना माअहू अखाहू हारून वज़ीरा, इसी तरह अल्लाह ने मोहम्मद को किताब अता की और उनके साथ उनके भाई अली को जो है वो उनका वज़ीर बनाया। बातें तो और भी हैं आपके पास, इंशाअल्लाह इस वक्त हम करेंगे यकीनन बातें और रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हमें जाना है असल में ब्रेक की जानिब, और इस ब्रेक के दौरान में हम आज़ान लाहौर भी सुनेंगे ख़वातीन व हज़रात, और वापस आएंगे और गुफ्तगू जहाँ रुकी है वहीं से जोड़ देंगे इस सिलसिले को। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, रूह रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमा है अल्लामा साकिब अकबर साहब, मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब और जनाब वाला मोहम्मद असद अय्यूब साहब, सना ख़ान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त है मनक़बत का। मैं असद अय्यूब साहब से गुजारिश करूँगा कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की शान में मनक़बत बयान फरमाएँ। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। माशाअल्लाह। मेरी कश्ती पार लगा देना, मेरी कश्ती पार लगा देना, ऐ मौला अली ऐ शेरे खुदा, मेरी कश्ती पार लगा देना, या अली या अली या अली या अली या अली या अली या अली। पैदा हुए अल्लाह के घर में, पाए शहादत मस्जिद में, पैदा हुए अल्लाह के घर में, पाए शहादत मस्जिद में, क्या शान तुम्हारी शेर
میری کشتی پار لگا دینا سب کی کشتی پار لگا دینا یا علی 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 ولیوں کے سر تاج تم ہی ہو دین نبی کے حامی ہو ولیوں کے سر تاج تم ہی ہو دین نبی کے حامی ہو اللہ کے پیارے شیر خدا مولا اللہ کے پیارے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا سب کی کشتی پار لگا دینا یا علی 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 تم نے درے خیبر کو اکھاڑا دین کا جھنڈا گاڑ دیا تم نے درے خیبر کو تم نے درے خیبر کو اکھاڑا دین کا جھنڈا گاڑ دیا اسلام کو روشن تم نے کیا مولا اسلام کو روشن تم نے کیا میری کشتی پار لگا دینا سب کی کشتی پار لگا دینا یا علی 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 جان بڑی مشکل میں پڑی ہے آؤ مدد کو شیر خدا جان بڑی مشکل میں پڑی ہے آؤ مدد کو شیر خدا کہتے ہیں تمہیں سب مشکل کشا مولا کہتے ہیں تمہیں سب مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا سب کی کشتی پار لگا دینا اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا یا علی 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ سر ایوب صاحب سلامت رہیے سبحان اللہ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اپنے وہی گفتگو جو ہو رہی تھی اسی سے جوڑ دیں اگلے سوال کے ذریعے ایک سوال آیا تھا محمد بشیر صاحب کا ان کا سوال یہ تھا کہ جو آخری 10 دن ہوتے ہیں آخری عشرہ تاخراتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو اجتماعی عبادت کی جاتی ہے کیا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی یہی معمول تھا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو قیام اللیل جس کو رمضان میں ایک نماز تراویح کی شکل کہتے ہیں اس کی 3 دن جماعت فرمائی ہے اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے اس کا پورا ہمیں معمول عطا فرمایا جس کو آج ہم نماز تراویح کے نام سے جانتے ہیں ایک تو یہ اجتماعی عبادت کا معاملہ یہ تصور ہمیں ملتا ہے فرض نماز اپنی جگہ پر ہے جو باجماعت ادا کی جاتی ہے پھر صحابہ کرام کی تراویح کا جو معمول ہمیں ملتا ہے پورے رمضان کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اتنا طویل قیام فرماتے قرآن کے ساتھ کہ جب اپنے گھروں کو لوٹتے تو گھر والوں سے کہتے کہ سحری کے لیے جو کچھ ہے کھانے پینے کو پیش کرو کہیں ہمارا سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے تو رمضان ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ اور قیام بالقرآن یہ رات کا قیام قرآن حکیم کے ساتھ یہ اجتماعی عمل تو ہمیں ملتا ہے نمبر 2 کوئی درس و تدریس کا سلسلہ ہو تعلیم کا سلسلہ ہو اس کا بھی ثبوت ہمیں عہد صحابہ سے مل جاتا ہے تو یہ
اجتماعی عبادات اگر یہ تراویح کا تصور ہے یا تعلیم کا حلقہ ہے اور اس میں کوئی دعا کا اہتمام بھی کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ ہم یہ ضرور کہیں گے، ہمارے بھائی نے ایک سخت لفظ بھی استعمال کر لیا تھا، شور شرابے بھی ہو رہے ہیں اور ہلا گلا بھی ہو جاتا ہے. اس کی ہم بھی نفی کرتے ہیں کہ صاحب وہ کھانا پینا اور وہ مٹھائیوں کی تقسیم، اس میں آوازوں کا بلند ہونا، مسجد کا تقدس بھی پامال ہو، اس حرکت سے تو ہمیں اپنے مساجد کو اور اپنے معمولات کو محفوظ رکھنا چاہیے. اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ بہرحال بندے کا اپنے رب سے ایک انفرادی معاملہ بھی ہونا چاہیے. تنہائی کی عبادت، تنہائی کی دعا، چپ کے اللہ کو پکارنا، گڑ گڑا کر پکارنا. پھر یہ وقت ہم بھی الحمدللہ کوشش کرتے ہیں اپنے انفرادی معمول جب ہمیں وقت ملتا ہے کوشش کر لیتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، کہ یہ جو آخری اوقات ہیں ہر رات میں اور پھر رمضان اور پھر آخری عشرہ، اللہ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اس کو عطا کر دوں، سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کر دوں، شفا چاہنے والا کہ اس کو شفا عطا کر دوں. تو یہ وہ موقع ہے کہ مجھے اپنے رب سے تنہائی میں ڈائریکٹ ڈائلنگ بھی کرنی چاہیے کہ اپنے رب کو پکارو تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کر اور چپکے سے. یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت سارے اجتماعی معاملات کے نتیجے میں یہ گوشہ ہم سے مس ہو رہا ہے، حالانکہ یہی عبادت کا وہ اصل جوہر ہے کہ بندہ ہو اور بندے کا رب ہو اور ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا اب ہم جو انذر عشیرتک الاقربین وہاں ہماری بات ہو گئی تھی. بات تو بہت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ہم جلدی آگے بڑھ رہے ہیں. ہجرت ہوتی ہے، آپ تشریف لے آتے ہیں. اس رات بستر پر مولا علی سو رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ تشریف لے آئے، امانتیں دے کر واپس کر کے. حکم نبی تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ تشریف لے آئے، مواخات آپ نے ذکر فرما دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ آپس میں بھائی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. غزوات کا آغاز ہوتا ہے. غزوہ بدر میں انہی علی کو ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی اسد ایوب نے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اللہ اکبر. ذرا ارشاد فرمائیے کہ ولید، عتبہ، شیبہ جہنم واصل کون کر رہے ہیں؟ مولا علی. ارشاد. ایسا ہے کہ یہ غزوہ بدر جو ظاہر ہے کہ پہلا مارکہ ہے کفر و اسلام کا حضرت کی زندگی میں. تو مورخین نے لکھا ہے کہ 70 آدمی کفار کے جو ہے وہ مارے گئے. تو ان میں سے تقریباً آدھے فقط حضرت علی علیہ السلام کی جو ہے وہ تلوار سے جو ہے وہ مارے گئے. آپ کے ایک چچا بھی اور دوسرے بھی یہ جو میدان میں نکلے، ان کے ساتھ بھی تعاون کے لیے حضرت علی جو ہے نا وہ آگے بڑھے. تو اس طرح سے ایک کر کے جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں تقریباً آدھے کفار جو ہے وہ فی النار ہوئے. لیکن جب غزوہ احد آیا تو اس کے مرحلے زیادہ مشکل تھے، چونکہ جب دشمنوں نے ایک دفعہ کامیابی کے بعد جب مسلمانوں نے بعض نے توجہ نہیں کی نبی پاک کے حکم پر کہ وہ اوپر جو ہے وہ ڈٹے رہتے، تو پھر جو مشکلات پیش آئیں سب کو پتہ ہے. تو بہت سارے صحابہ کرام جو ہے اس حالات میں مایوسی میں، کوئی پہاڑ پہ چڑھ گیا، کوئی کچھ ہوا، تو حضرت علی جو ہے وہ اس میں ڈٹے رہے. یہ جو کہتے ہیں کہ کبھی ادھر زخم اور کبھی ادھر، حضرت علی پر بے پناہ زخم. سب سے زیادہ زخم حضرت علی کو غزوہ احد میں آئے ہیں. تو کہتے ہیں جبریل آتے تھے تو اپنا پر لگاتے تھے ادھر کبھی اور کبھی ادھر. تو کہتے ہیں اس وقت آسمان سے یہ آواز آئی ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا لا فتح الا علی لا سیف، ہاتف کی آواز آئی ہے. تو نبی پاک نے پوچھا بعد میں کہ علی تم کیوں نہیں چلے گئے میدان سے جب مشکل پیش آئی؟ تو عجیب جملہ کہا. نبی پاک پر ان کا ایمان اور گہرائی کے ساتھ جو وابستگی ہے نا علی اور محمد کا جو تعلق ہے یہاں سے ظاہر ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا، یعنی کفر اختیار کرتا. اس طرح سے یہ آپ نے جو ہے وہ زخم پہ زخم سہ کے. تو حضرت جبریل نے، کہتے ہیں روایات میں اور تاریخ میں آیا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی کیسے زخم پہ زخم کھا کے جو ہے وہ آپ کی یہ حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کیوں نہ ہوا منی و انا منہ، کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. اور پھر حضرت جبریل نے کہا میں آپ دونوں سے ہوں.
اللہ یعنی میں آپ کے صدقے میں گویا میرا جو ہے وجود ہے. پھر بعد میں باقی جنگوں میں غزوہ خندق اور جی. غزوہ ایک جملہ میں عرض کروں جب ارشاد فرمائیے. 40 روز کا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ سارے جو ہے وہ یہودیوں کے قلعے جو ہیں وہ فتح ہو جائیں گے اور ایک قلعہ جو ہے وہ رہ گیا تھا. اس کا نام قاموس تھا. جی قاموس تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو آخر کار ایک دن باقی رہ گیا تھا. تو نبی پاک نے فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا, اس مرد کو دوں گا, رجلن, اس مرد کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا. وہ کرار ہوگا, وہ غیر فرار ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں فتح عطا کرے گا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی کسی منصب کی آرزو نہیں ہوئی. جب نبی پاک نے یہ فرمایا نا کہ کل میں علم اس کو دوں گا اور اس کی تعریف کی تو میرے دل میں آتا تھا کہ کاش یہ جو ہے نا یہ علم جو ہے وہ مجھے مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے یہ مقام جو ہے سب کے اپنے اپنے مقامات ہیں. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے لیے لکھا تھا اور حضرت علی کی شجاعت وہ ضرب المثل ہے, لیکن شجاعت کے دوران میں اس طرح کے کارنامے آپ نے انجام دیے کہ انسان کو حیرت ہوتی ہے. جب ایک کافر کو نیچے گرا چکے تھے مشرک کو اور آپ اس کے سینے پر موجود تھے تو اس وقت اس نے گستاخی کی, آپ کے چہرے پر تھوک دیا تو اس کو چھوڑ کے باہر ہٹ گئے اور اس نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا. تو اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میرا غصہ جو ہے تمہیں قتل کرنے میں جو ہے نفس شامل ہو جائے اس میں. میرا یہ صورتحال ہے. یہی گفتگو جاری رہے گی. اور جو آپ نے واقعہ بیان کیا اس میں ایک واقعہ خندق کا عبد ود کا واقعہ بھی انشاءاللہ وہ بھی گفتگو میں لائیں گے کہ جب وہ آیا ملعون تو اس نے کہا کہ میں تو بہت بڑا بہادر ہوں, 3 خواہشات میں معلوم کرتا ہوں جس سے میں لڑتا ہوں اور ایک پوری کر دیتا ہوں. خواہش بتاؤ. کیا فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ تم اسلام لے آؤ. ممکن نہیں ہے میں اسلام نہیں لا سکتا, واپس پلٹ جاؤ. ممکن نہیں ہے میں واپس پلٹوں. اب حضرت علی فرما رہے ہیں کرم اللہ وجہ کہ اب میرے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور آپ نے اسے جہنم واصل کیا. خواتین و حضرات بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے اور یہ غزوات کا سلسلہ آپ کی شجاعت اور ذوالفقار پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کا پروگرام خصوصی پروگرام ہم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے منعقد ہم نے کیا ہے. ہمارے ملک کے ممتاز علماء محترم ڈاکٹر ثاقب اکبر صاحب اور مولانا شجاع الدین شیخ صاحب گفتگو فرمائیں. کچھ کالرز ہیں ان کو لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر بات آگے بڑھائیں گے. ذوالفقار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور آپ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت اس حوالے سے بات ہوئی. غزوہ بدر کی بات ہوئی, غزوہ احد کی بات ہوئی, پھر خندق کے واقعات سامنے آئے. خود کا واقعہ ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جو واقعات ہیں, خیبر کا قلعہ وہ کس طرح فتح ہوا. خواتین و حضرات وہاں پر ایک جملہ اور بھی مجھے یاد آیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے اس آخری قلعے کو فتح کرنے کے لیے آپ کو روانہ فرما رہے ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ کہ کیا میں وہاں جو لوگ ملے ان کو قتل کر دوں. تو آپ فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نہیں, پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا. اگر وہ مسلمان ہو گئے تو تمہارے لیے وہ سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. وہاں بھی دعوت دین ضروری ہے, پہلے دعوت دین. کچھ کالز لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بات کر رہی ہوں میں کراچی سے. جی فرمائیے. مجھے نعت سنانی ہے. جی ضرور سنائیے. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ہم سب بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور آپ کے ٹاپکس بہت اچھے اور الحمدللہ الحمدللہ. بس دعا فرمائیے آپ. جی سنائیے. ذہین مقدر حضور حق سے کلام آیا پیام آیا
माशाअल्लाह। असद अय्यूब, इनाम बनता है? बिल्कुल मुझे इनाम में ई कुरान चाहिए। अच्छा, तो फिलहाल हम आपको दे रहे हैं इनाम में क्यू मोबाइल, और इंशाअल्लाह ताला आप ऐसा कीजिए कि जो क्विज का सवाल होता है ना हमारा, वो उसके जवाब दीजिएगा, उसमें हम शाम को ऐलान करते हैं रोज़ाना, तो ई कुरान के हवाले से। फिलहाल आपकी खिदमत में क्यू मोबाइल पेश कर रहे हैं। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से? जी मैं रज़ाला इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, क्या सवाल? मैं तो एक तो आपको तिलावत सुनाना चाहूंगी और दूसरा मेरा ज़कात के बारे में सवाल है। जी बिल्कुल, पहले तिलावत आप सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि ज़कात जो होती है इंसान पे जो होती है साल जेवर पे या किसी माल पे, वो तो हम पूरी दे देते हैं साल पूरा होने पे, लेकिन अगर एक औरत की औलाद छोटी हो, जब वो बड़ी हो जाए तो ये मैंने सुना है कि अगर बच्चों के नाम वो जेवर कर दो तो क्या उससे फिर वो ज़कात हम देनी पड़ती है या नहीं? अच्छा, बच्चों के नाम अगर जेवर कर दिया जाए तो क्या ज़कात होगी या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है। एक बार पहले भी आया था, हम आज फिर रखेंगे दोबारा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेटा कौन, कहाँ से? सर मेरा नाम मिसेस कैसर, कराची से बात कर रही हूँ मैं। जी फरमाइए। सर मुझे एक सवाल मालूम करना था। जी। सर मेरी सास की जब इंतकाल हुआ तो उनके गुस्ल के वक्त ना मैं भी मौजूद थी। जी। तो मैंने देखा जो औरतें गुस्ल दे, जब कफन वगैरह दे दिया तो ना कुछ किताबें थी, तो उन्होंने वो किताबें उनकी कफन में रख दी। अच्छा। और ना फिर जो मेरे जो हस्बैंड थे उनको वो कुछ किताबें दी और कहा जब इन्हें कब्र में रखो ना तो ये किताबें इनके साइड पे सिरहाने रख देना। अच्छा। तो ना इनकी ना मगफिरत हो जाएगी और ना मुनकर नकीर के सवालों से बख्शिश हो जाएगी। अच्छा। तो मुझे मालूम करना था ये क्या तरीका है, मतलब ये जायज है नाजायज है कि क्या? बिल्कुल। अच्छा, एक कॉल और ले लेते हैं और उसके बाद ये सवालात रखते हैं अपने मौजूद उलमा की खिदमत में। जी अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब कौन साहब, कहाँ से? रहमतुल्लाह हाशमी झंग से अर्ज कर रहा हूँ। जनाब वाला रहमतुल्लाह साहब, क्या सवाल है? सर मैं ना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर जो है जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा की मनक़बत में जो उन्होंने लिखा है वो आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ। जरूर जरूर। ये अल्लामा इकबाल की किताब शेर मसनवी है और दर शरा अस्माअली है कि हर के दर आफाक गर्दत बू तुराब बाज गर्दानत ज़े मग़रिब आफ़ताब। अल्लाह। जो दुनिया में अबू तुराब बनता है, अपने इस मिट्टी के जिस्म को फतह कर लेता है, अल्लाह ताला उसको वो ताकत देता है कि वो मगरिब से आफताब को वापस लाता है। अल्लाह। दूसरा सर शेर ये है जी कि कसेरा मुयस्सर नशुद ई सआदत बकाबा विलादत व मस्जिद शहादत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या आपने, बल्कि मनक़बत आपने पढ़ दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप मेरी गुजारिश ये है, बल्कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपकी खिदमत में एक क्यू मोबाइल पेश करूं, आप कबूल फरमाइए। अच्छा शेख साहब, ये सवाल ले लेते हैं पहले। सास का इंतकाल हुआ, गुस्ल के वक्त वो किताबें रख दी गई, इसकी क्या कोई हैसियत है शरीयत में? इसकी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि बाद औक़ात जो है वो किताबों में कुरान हकीम की आयात लिखी होती हैं और बहुत सारे और दुआया कलिमात लिखे होते हैं, उसकी बेहुरमती का भी इम्कान होता है। असल शय है कि किसी के जाने के बाद अब करने का काम क्या है, नमाज जनाजा भी है, उसके लिए दुआ करना, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करना, ये असल करने का काम है। बाकी कब्र में सिर्फ मैयत को दफन किया जाए, उसके सिवा किसी और शय को नहीं रखना चाहिए। जी बिल्कुल। जुमला में इजाफा करता हूं, मसला ये है कि ये जो किताबें हैं ये अगर दीन की किताबें हैं तो इसको पढ़ के अमल करने की ज़रूरत है। जो बाहर रह गए हैं कब्र से, ये उनके लिए हैं
ہیں کہ وہ اس کو پڑھے اور استفادہ کرے. وہ اپنے اعمال کی رہین ہے جو قبر میں اتر گئی ہے. جی ہاں. اس نے جو کیا ہے وہ وہاں پہ اس نے حاصل کرنا ہے. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. نہ ایسی وصیتیں کرنی چاہیے اور نہ ایسی وصیتیں قابل عمل ہوتی ہیں. یہ مسئلہ جو ہے بالکل اپنے اعمال کا انسان گروی ہو جاتا ہے وہاں پر. بالکل. اور بات آئی کہ منکر نکیر کے سوالات. پہلی بنیادی بات ہے کہ جو چلا گیا ہے اس کے لیے تو ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے. یہ تو حدیث میں ذکر ہے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، بلکہ ہمارے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. انیس صاحب حدیث میں یہاں تک ذکر آتا ہے کہ اتنی دیر ٹھہرو وہاں پر کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ نہر ہو جائے اور تقسیم ہو جائے اس کا گوشت، اتنی دیر تک کھڑے رہ کر اپنے بھائی یا بہن کی ثابت قدمی کی دعا کرو. اس کا ذکر ہوا. اور جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اب یہ کتابیں جو تعلیمات ہیں یہ زندوں کے لیے ہیں کہ وہ عمل کریں تاکہ ان کے لیے قبر کا معاملہ راحت کا اور آسانی کا بنے، اور جانے والے کے لیے ہم نے کرنی ہے دعا اور استغفار کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل واضح کر دیا آپ نے بات. خواتین و حضرات ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. اسد ایوب سے منقبل بھی سنیں گے اور کچھ سوالات ہیں وہ ہم رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم علامہ ثاقب اکبر صاحب، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اسد ایوب صاحب. ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں کوئز کا سوال ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ ہم سوال رکھتے ہیں روزانہ ایک، اور افطار ٹرانسمیشن میں 4 افراد کی خدمت میں وہ صحیح جواب بتانے والوں کی خدمت میں قرآن اندازی کے ذریعے ان کے نام نکالے جاتے ہیں اور ہم 4 انعامات پیش کرتے ہیں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. بنی اسرائیل کن کو کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کن کو کہا جاتا ہے؟ فرسٹ آپشن حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کو، سیکنڈ آپشن حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو، تھرڈ آپشن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 345 2709. اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا درست جواب روانہ فرمانا چاہتے ہوں تو ضرور بھجوائیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv. شیخ صاحب، اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع کے حوالے سے آپ سے بات کرواؤں، یعنی شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر بات ہو رہی ہے، مسلسل بات ہو رہی ہے، شجاعت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں آپ سے بات کرواؤں. اور انا مدینۃ العلم وعلی بابھا بہت اہم نقطہ ہے، میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں. لیکن ایک سوال یہ آیا تھا کہ بعض لوگ اپنا مال، اپنا زیور، گولڈ وغیرہ اپنے نابالغ بچوں کے نام کر دیتے ہیں اور نابالغوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو وہ ایک ہیلہ بنا لیتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے کا. کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بڑا پیارا اصول بھی ہمیں عطا فرمایا کہ استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو. ٹھیک. سوال یہ ہے کہ یہ جو نابالغ بچوں کے حوالے کرنے والی بات ہے، یہ ہمیشہ زکوٰۃ کے مسائل کے تعلق سے ہی سوال ہوتا ہے. جی. تو اس میں چیک یہ کرنا ہے، مجھے اپنے دل میں جھانکنا چاہیے مقصد ہے کیا. کیا مقصد یہ ہے کہ جو بھی مال ہے، زیورات ہیں، میں زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا اس کے اوپر؟ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے. اگر یہی میرے پیش نظر ہے تو کیا میں اللہ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہوں، تماشا کر رہا ہوں؟ ایک بات. دوسری بات ہے کہ جب یہ کہتے ہیں صاحب ہم کیونکہ ہم نابالغ بچوں کی ملکیت میں ہم نے دے دیا، نام ہم نے کر دیا، ہم پر زکوٰۃ تو نہیں ہے نا. تو ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ کیا آج اس کا ریٹ بڑھ جائے گا تو آپ اس کو بیچیں گے؟ ہاں جی بیچیں گے. تو پھر اس کی ملکیت میں دیا کب آپ نے اس کو؟ اور ایک اور بات بھی ہے، نابالغ جب بالغ ہو پھر وہ اپنی آزاد مرضی سے آپ کو اجازت دے تو آپ عمل بھی کیجئے گا. دوسری بات ہے کہ خاتون ہے، ماں ہے، کوئی اور ہے، وہ زیورات شادی بیاہ کا موقع آتا ہے استعمال بھی کر لیتی ہیں، ان سے پوچھے بغیر کر لیتی ہیں. تو اس کا سیدھا سا مطلب عام طور پر اپیرنٹلی یہی نظر آتا ہے کہ زکوٰۃ سے فرار اختیار کرنے کے لیے ہیلہ اختیار کیا جاتا ہے. اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. اور سچی بات انیق صاحب یہ ہے، یہ کیوں ہم فرار اختیار کر رہے ہیں؟ جو آج اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، ہم نے الگ سے انفاق پر بات بھی کی تھی، اللہ کہتا ہے بڑھا چڑھا کر عطا کروں گا. تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کی برکت والا مال میرے پاس آ جائے؟ تو اس کے لیے تو مجھے
مجھے نکالنا ہی چاہیے. تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب قطعاً نہیں ہے. اس میں عام طور پر یہی پیش نظر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سے فرار اختیار لوگ کرنا چاہتے ہیں, اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اس کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے اور بچا بچا کر رکھ رہے, یہ مال آگ میں ڈالا جائے گا جہنم کی, اور پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا, اور کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ جو تم نے جمع کر کر کے رکھا تھا. اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اولاً یہ آیات زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قرن اولیٰ میں کیا ہوتا تھا کہ زکوٰۃ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزوں پہ دی جاتی تھی کہ اس پر بھی زکوٰۃ ہے, اس پر بھی زکوٰۃ ہے, اس پر بھی زکوٰۃ ہے. اور ان کو ایک بات کلیئر تھی کہ ان فی المال لحق سوی الزکاۃ, کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے. تو فقط گن گن کے زکوٰۃ ہی نہیں دیتے تھے, اللہ کی راہ میں سے بڑھ کر بھی دیا. جو آپ نے بات فرمائی, اور وہی درویشی سیدنا علی کیا ہے اور بی بی فاطمہ کیا ہے, جو تربیت یافتہ رسالت مآب علیہ السلام کے, کہ جنہوں نے کبھی زکوٰۃ ہی نہیں دی کہ اتنا مال جمع نہ ہوا کہ جس پہ زکوٰۃ لاگو ہو, سارا ہی دے دیا کرتے تھے. یہی فقر سیدنا علی کے ہاں اور یہی بی بی فاطمہ کے ہاں ملے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو, قل العفو. جو ضرورت سے زیادہ ہے سب اللہ کی راہ میں دے دو. خواتین و حضرات, بریک کی طرف جا رہے ہیں, اور اسی بریک کے دوران میں ہم آذان فجر کراچی بھی سنیں گے. اسے توڑنا آسان نہیں, صرف مضبوطی نہیں, 1 GB ریم بھی ہے تم سب کی سوچ سے تیز, اور 5 میگا پکسل کیمرہ جس سے ملے بہترین فوٹوز, اور اسے لینے کے لیے کمیٹی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں. Q Mobile i2 Corning Gorilla Glass 5 megapixel rear camera, 1 GB RAM, only for ₹6,990. تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, تاکہ تم پرہیزگار بنو. اے نور کراچی. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے علامہ ثاقب اکبر صاحب, مولانا شجاع الدین شیخ صاحب, اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اسد ایوب صاحب. آج کا خاص پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں. موضوع ہمارا شہادت امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ. بہت ساری گفتگو ہوئی, اسد ایوب سے ہم نے نعت بھی سنی, ہم نے منقبت بھی سنی. جی چاہتا ہے کہ اسد ایوب سے ایک منقبت اور سنی جائے. اسد ایوب صاحب عطا فرمائیے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, اور اسی کلام کو الحمدللہ میں نے ابھی آڈیو سی ڈی جو آیا شکر خدا کا, اس میں بھی الحمدللہ اس کو پڑھا ہے. ماشاءاللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں فقیر خیر الانام ہوں, میں فقیر خیر الانام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, مجھے عشق ہے تو بطول سے, مجھے عشق شاہ
ہٹانے سے ڈھلی ہے نہ گھلی ہے، جو آل محمد کے گھرانے میں پلی